آخر اس قضیے کا ہوگا کیا؟ مثلا صرف پی ٹی آئی نہیں ہے نا، اچکزئی صاحب ہیں، مینگل صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں. آپ جس طرح 2018 کا الیکشن صرف پی ٹی آئی نے قبول کیا تھا، باقی کسی نے قبول نہیں کیا تھا، اس مرتبہ کا الیکشن صرف آپ 2 پارٹیوں نے قبول کیا ہے، باقی کسی نے قبول نہیں کیا ہے. تو اس قضیے کا حل کیا ہوگا؟ نہیں، اس قضیے کا چلے وہی حل کر لیتے ہیں جو حل پی ٹی آئی کے نزدیک صحیح ہے یا پی ٹی آئی نے اختیار کیا تھا. جب 2018 کا الیکشن، اس میں ہمارا موقف وہی تھا نا جو آج پی ٹی آئی کا ہے. ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی آر ٹی ایس جو ہے وہ بٹھا دیا گیا، اور اب انہوں نے وہ 45 اور 47 فارمز کا معاملہ ہے. تو پی ٹی آئی نے اس وقت یہ کہا کہ جی دیکھیں، اب پارلیمنٹ وجود میں آ گئی ہے، آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ میں آپ آ گئے ہیں. تو اس سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن کا ایکسپیرینس ہے وہ ناکام رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جوڈیشل کمیشن بنا، اس نے انکوائری کی، اس انکوائری کے اوپر پھر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکا. تو آئیں پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ بناتے ہیں، اور اس پارلیمانی کمیشن کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اس قضیے کو سلجھائے. پھر پارلیمانی کمیشن بنا. اس پارلیمانی کمیشن کی غالباً اس وقت کنوینر اس کے پرویز خٹک صاحب تھے. تو اس کا اجلاس ہوا، میں بھی اس کا ممبر تھا. اس کے بعد اس کا دوسرا اجلاس ہی نہیں ہوا. اور اگر وہ پارلیمانی کمیشن کام کرتا تو اس وقت یہ اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو شاید یہ اب مسئلہ ہی نہ بنتا. لیکن تو آپ جو پارلیمانی کمیشن بنائیں گے اس میں اپوزیشن کو بھی حصہ دیں گے؟ جی، پارلیمانی کمیشن سے مراد ہی یہ ہے. پارلیمانی کمیشن میں جو ہے وہ جو ہے رکنیت وہ اسی تناسب سے ہوگی جو تناسب پارلیمنٹ کے اندر ہے، اور تمام پارٹیوں کی ہوگی جو پارلیمنٹ کے اندر ریپریزنٹڈ ہیں، بوتھ ہاؤسز میں، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. اسی تناسب سے ہی پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ بنا تھا. اور وہ پارلیمانی کمیشن جو ہے اگر وہ بن جاتا اور وہ الیکشن رولز، الیکشن لا میں جو ہے وہ ریفارمز لے آتا، اس الیکشن میں جو بھی ہمارے اعتراضات تھے ان کے ازالے کے لیے کوئی راستہ اختیار کر دیا جاتا، ری الیکشن ہو جاتا کچھ سیٹوں کے اوپر، یا اس کا جو بھی طریقہ کار پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرتا، تو یہ میرا خیال ہے یہ مسئلہ پھر آنے والے الیکشنز کے لیے حل ہو جاتا. لیکن اس وقت پرویز خٹک صاحب سے ہم بعد میں پوچھتے رہے ہیں، میں پوچھتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ خان مجھے اجازت دے گا تو میں میٹنگ بلاؤں گا نا. خان نے مجھے اجازت نہیں دی دوسری میٹنگ بلانے کی، اس لیے ابھی آپ آرام آپ کریں. جو کمیشن بنائیں گے پھر اس میں اگر وہ پرویز خٹک صاحب والا رویہ اختیار کرے تو پھر وہ تو پھر ہم اختیار کریں گے نا. تو ہم ایسا نہیں کریں گے. میں دیکھیں اس بارے میں کبھی کیونکہ بات ہوئی آپ یہ گارنٹی دینے کو تیار ہے کہ وہ معاملے کو منطقی کے انجام تک پہنچ جائے گی؟ ابھی اس بارے میں کیونکہ بات ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر دوسری طرف سے اس بارے میں کوئی مثبت پیش رفت ہو تو میں اپنی لیڈرشپ سے بات کر سکتا ہوں، اور مجھے اپنی لیڈرشپ کے متعلق یہ پورا اعتماد اور یقین ہے کہ وہ معاملے کو سلجھانے کے لیے کبھی بھی انہوں نے ہٹ درمی سے، ضد سے کام نہیں لیا. اور یہ جو بات میں نے کی ہے کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے والی، تو یہ بات 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم کے سامنے کی ہے. تو اس سے وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں وہ؟ لیکن اس میں بڑی جو رکاوٹ ہے وہ پی ٹی آئی ہے. تو آپ لوگ کیا پی ٹی آئی کو منانے اور ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، اس میں شافی صاحب معاملہ یہ ہے کہ اس میں بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی نہیں ہے، اس میں بڑی رکاوٹ عمران خان ہے. عمران خان کا رویہ ہے. عمران خان جو ہے اس کا یہ ریکارڈ ہے کہ اکتوبر 2011 سے آج 2024 ہے، 13 سال ہو گئے ہیں، اس نے کبھی بھی اپنی مخالف جماعت، وہ حزب اختلاف میں ہے تو گورنمنٹ میں ہے تو حزب اختلاف، اس کے ساتھ وہ بات کرنے پہ یقین نہیں رکھتا. لیکن ابھی تو انہوں نے اچکزئی صاحب کو اپنے اتحاد کا لیڈر بنا دیا ہے. اب تو ان کے رویے میں نہیں، لیڈر بنا دیا ہے، لیکن اس نے بڑا واضح کہا ہے کہ میں نے بات اگر کرنی ہے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، ہم نے کسی سیاسی جماعت سے بات ہی نہیں کرنی. آپ لوگ خود ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم کب تیار نہیں تھے. ہم نے تو جب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، وہ آر ٹی ایس بٹھا کے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا 2018 میں،
تو ہم نے تو اس وقت بھی آگے آن دی فلور آف دی ہاؤس آفر کی تھی کہ جناب آئیں بیٹھیں بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو آپ کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ لیکن اب آپ لوگوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو جب وہ جیل میں ہو، ان کے درجنوں کارکن بما خواتین کے جیل میں ہو، تو ان حالات میں وہ کیسے بات کریں؟ نہیں دیکھیں، وہ تو 9 مئی کے حوالے سے جیل میں ہے نا، ہاں، اس کے اوپر ہم نے تو کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا۔ 9 مئی جو ہے، 9 مئی کا جو ایکٹ ہے وہ پولیٹیکل ایکٹ نہیں ہے، اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کیا جانا چاہیے۔ دا ایکٹ آف 9 مئی واز ناٹ اے پولیٹیکل پروٹیسٹ، وہ سیاسی ایکٹ نہیں ہے، وہ سیاسی احتجاج بھی نہیں تھا، وہ ایک حملہ تھا اور وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کا بھی یہ موقع ہے، پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے کیا ان کو سزا دیں، تو وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، اس میں اگر کوئی اندر ہے، کوئی باہر ہے، کوئی کیس بھگت رہا ہے تو اس کو بھگتنا چاہیے۔ تو 1 سال ہو گیا 9 مئی کو، تو کب تک ہم 9 مئی کی آڑ لے کے پی ٹی آئی کو متون کرتے رہیں گے؟ تو ابھی تک کیا ہوا؟ نہیں، اس کی آڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ٹرائل ہو کے غالباً 102 یا 120 لوگ ہیں، ان میں سے جو بے گناہ ہیں وہ گھر جائیں، جو گناہ گار ہیں وہ اپنی سزا پائیں، بس دیٹس آل۔ معاملہ تو یہ بگاڑا تو اس نے ہے نا، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ اس میں تو کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، کوئی بات کسی کنارے لگتی نہیں ہے۔ قتل کا کیس ہے، سیشن کورٹ میں فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ گناہ گار ہے، اس کے بعد اس کی اپیلیں آنی ہیں سپریم کورٹ تک پہنچتے تو 17 سال لگتے ہیں اسے، اور 17 سال بعد وہ بری ہو جائے۔ تو اگر وہ گناہ گار تھا تو آپ مجھے بتائیں کہ بری کیوں ہوا ہے، اور اگر وہ بے گناہ تھا تو 17 سال جیل میں کیوں رہا ہے؟ یہ ہمارا سسٹم ہے، اس سسٹم کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے تو اسی طرح سے کیس لٹکے رہیں گے۔ لیکن یہ سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر تو تنازع یہ ہے نا کہ کیا سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی حکومت کا نہیں تو اس تنازع کو جو ہے وہ سٹے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر یہ تنازع ہے، آرمی چیف نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ جی ہمارے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ہماری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے، ہم نے ان کو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیکیوٹ کرنا ہے، لیٹ دیم ڈو۔ وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی اپیل پھر سپریم کورٹ میں آنی ہے نا، تو آپ بھائی اس وقت دیکھ لیں، اگر ناانصافی ہوئی تو ان کو آپ بری کر دیں۔ اب اس میں سٹے دے کے تو اس کو جو ہے وہ 8 مہینے سے رکھا ہوا ہے، نہ وہ باہر آئیں، نہ وہ جو ہے وہ ان کی سزا جزا کا فیصلہ ہو۔ اب 8 مہینے بعد 10 مہینے بعد وہ اسے نکالا، تو اس کے بعد پھر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی ابھی اسے اسی طرح پڑا رہنے دیں، صرف یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ بری کر سکتے ہیں یا جن لوگوں کو اتنی سزا دینی ہے جتنی دیر وہ اندر رہ چکے ہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں۔ تو یہ عمل جو ہے، اس کی وجہ سے آج یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جی 1 سال میں جو ہے وہ ان کیسز کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ 1 سال تک کچھ لوگ اگر وہ وہاں پہ بے گناہ یقیناً ہوں گے، کوئی نہ کوئی 2%، 4%، 5% لوگ بے گناہ ہو سکتے ہیں، تو ان بے گناہ لوگوں کو جیل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے کہ ایک طرف ٹرائل شروع ہوتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ سٹے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سٹے چلتا رہتا ہے، ٹرائل جو ہے وہ پینڈنگ رہتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے یہ ہمارے جو آئین کے آرٹیکلز ہیں، جس میں ریٹ جورسڈکشن ہے، جس میں سو موٹو ہے، یہ جب تک رہیں گے اسی طرح سے کوئی بات جو ہے وہ کسی کنارے نہیں لگے گی، اسی طرح سے کام چلتا رہے گا۔